اچھا جی، یہ رستم شاہ صاحب مجھے کوئی نظر آ رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہلو. جی سر، کیا حال چال ہے؟ ہلو. ہاں جی ہلو جناب، کیسے ہیں آپ؟ کہاں سے ہیں جی، آپ؟ میں سر کراچی سے بول رہا ہوں. اچھا جی 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 آپ نے میرا کوشچن سوال کیا کہ ڈز اسلام گیو برتھ ٹو عرب امپائر اور عرب ڈڈ اسلام گیو برتھ ٹو عرب امپائر اور عرب امپائر گیو برتھ ٹو اسلام. ٹھیک ہے جی، تو آپ ویسے کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ اب مسئلہ یہ کہ اسلام کی تاریخ اتنی وہ ہے گمبھیر ہے، اس میں اتنے بڑے بڑے مطلب بلیک ہولز ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہے. میں نے جو پڑھا ہے، مجھے جو سمجھ آتا ہے وہ عبد الملک جو تھا 790 ہاں جی ہاں جی ہاں جی 690 یا 91 میں، تو اس نے جب وہ یروشلم میں جو مسجد بنوائی تھی، تو اس میں جہاں اس نے اسلام اور کلمے کا کہا، تو مجھے تو پہلی دفعہ شروع میں لگتا ہے کہ اس نے کوئی سیاسی طور پہ مذہب کی بنیاد رکھی تھی. اس سے پہلے کہ تو وہ آپس میں صرف لڑائیاں ہیں، اور بلکہ بعض مورخ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جب وہ آپس میں لڑے ہوتے تھے تو وہ اسلام کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا تھا. وہ کہیں حملہ کرنے جاتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ جی عرب آئے ہیں یا وہ ہاں ہاجرین. بالکل، یہ بات میں اکثر کرتا ہی رہتا ہوں، شاید آپ نے مجھ سے بھی سنی ہو یہ بات. جی جی جی، تو یہ بڑا مشکل ہے کہنا. تو اس لیے میں نے کہا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ مجھے تو یہ سیاسی طور پہ سیاسی کنٹرول لگتا ہے، کیونکہ عرب ظاہر اس ٹائم پہ پوری دنیا میں پھیل رہے تھے. عرب ویسے بھی بہت سارے قبائل میں مشتمل تھے، اور ان کی جو آپس میں لڑائیاں چلتی رہتی تھی. تو یہ ممکن ہے کہ عرب جب امپائر بڑھ رہی تھی تو انہوں نے سوچا یار ہمیں جیسے باقی لوگوں کے مذاہب تھے، کرسچین بیزنٹین امپائر کے کرسچین تھے، اور پرشیا میں جو تھے وہ جو تھے کیا کہتے ہیں اس کو، زورسٹینز. یا زرتشت جو تھے. زورسٹینز. تو مسلمانوں نے سوچا ہوگا یار ہم بھی ایک اپنا بنا لیتے تاکہ جو ہے ہمیں بھی جو ایسے. اور ویسے بھی جو ہماری اصل تاریخ جو ہم آج پڑھتے ہیں وہ تو عباسیوں نے لکھی ہے، جو آخر میں جو طاقتور تھے. تو آپ کے خیال سے یہ تو مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے کہ اب میں اس کو کہہ سکوں کہ یار اسلام پہلے پھیلا تھا، کیونکہ محمد کی اپنی جو تاریخ ہے بہت مرکی ہے. مطلب اس پہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ آیا اس میں کوئی بات صحیح بھی ہے یا نہیں. تو ایگزیکٹلی. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بیسیکلی جو آپ بات کہہ رہے ہیں، بیسیکلی آپ نے باتیں تو ساری پہلے ہی کہہ دی ہیں. میرا جہاں تک خیال ہے، مجھے یہی لگتا ہے کہ دیکھیں، اگر اسلام پری مروان یا عبد الملک بن مروان ایگزسٹ کرتا بھی تھا تو وہ اس طرح کا اسلام نہیں تھا جو کہ یہ ہے. ٹھیک ہے. جی ایون کہ شاید جو موسٹلی ہسٹری ہے وہ بعد میں انوینٹ کی گئی ہو. ایون کہ قرآن جو ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ حجاج بن یوسف اور مروان بن حکم اور عبد الملک بن مروان ان کی ہی کارستانی مجھے لگتا ہے اس طرح ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ بہت ساری باتیں جو ہیں، وہ بہت ساری فالز بیچ میں چیزیں جو ہیں آپ کو سامنے نظر آ جاتی ہیں. تو اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر قرآن نہیں تھا، محمد نے خود یہ کہتے ہیں، اب تاریخ بھی انہوں نے لکھی تو اس میں یہ لکھا کہ محمد نے قرآن کمپائل نہیں کروایا. جی ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر محمد نے قرآن کمپائل نہیں کرایا تو میرے ذہن میں جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا جو سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یار کیا محمد قرآن بنوانا بھی چاہتا تھا؟ ٹھیک ہے. ایک طرف قرآن ہر وقت کہتا ہے کہ یہ کتاب ہے، ذالک الکتاب. ٹھیک ہے. ہر وقت قرآن یہ کہتا ہے، بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. پھر اس میں یہ کہتا ہے کہ ہم ہی اس کے اتارنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی وی آر دا ونز ہو ریویلڈ اٹ اینڈ وی آر اٹس پروٹیکٹرز. ٹھیک ہے. یعنی اللہ یہ ہر وقت کہتا ہے. تو اگر اللہ نے قرآن اتارا اور وہ کہتا بھی ہے کہ ذالک الکتاب، تو پھر اسے کتاب کی شکل میں کمپائل کیوں نہیں کروایا؟ ٹھیک ہے. مطلب یہ ایک بڑی ہی عجیب سچویشن ہے کہ پھر اس سے ایک اگلا لاجیکل کوسچن پیدا ہوتا ہے. وہ کوسچن یہ ہے کہ اگر محمد نے قرآن کمپائل نہیں کرایا تو پھر آیا ایسا بھی ثابت کیا جا سکتا کہ قرآن محمد پہ اترا؟ ٹھیک ہے. مطلب یہ بھی ایک کوسچنیبل بات بن جاتی ہے پھر، کیونکہ اگر اس نے یہ کتاب لکھوائی تھی، اس پہ یہ کتاب اتری تھی اور اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ ذالک الکتاب. ٹھیک ہے. اور ذالک الکتاب لکھا تھا تو اس کے ذہن میں کبھی بھی نہیں آیا کہ وہ اسے کتاب کے طور پہ کمپائل کروا دے. ٹھیک ہے. اگر اس پہ اتری تھی اور اس کو محمد واقعی یہ کتاب، یہ آیت جانتا تھا ذالک الکتاب، ٹھیک ہے، تو پھر اس نے کیوں نہیں یہ لکھوایا؟ یعنی ایک چیز کو آپ کتاب کہہ رہی ہیں. کتاب کا کیا مطلب ہے؟ بک کبھی اورل ہوتی ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ہوتی. بک تو اورل نہیں ہوتی نا. یہ مطلب آپ بک کی ایک نئی ڈیفینیشن ایجاد کر رہے ہیں. یو آر انوینٹنگ اے نیو ڈیفینیشن آف واٹ از اے بک.
ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ پہ ایک کتاب اتری تھی، اور ایون کہ مسلمان یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کتابیں آسمان سے ایک پوری لکھی ہوئی کتاب کی شکل میں اتر آتی تھی. ٹھیک ہے، تورات اور انجیل جو کتاب کی شکل میں پوری اتر آتی تھی. تو پھر کیا ہوتا تھا؟ یہ ساری چیزیں اگر آپ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ کتاب اتر رہی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کتاب کو کتاب کی شکل میں لاتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایک اورل ٹریڈیشن کے طور پہ اس کو چھوڑ کے مر جاتے ہیں. اور پھر یہ بھی پتا ہے کہ یہ بھی سب کو پتا تھا کہ ایون کہ حدیثیں یہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ کو ایگزیکٹلی پتا تھا کہ اب میں مرنے والا ہوں. ٹھیک ہے، ایون کہ یہ بھی حدیثیں ملتی ہیں کہ وہ یہ بھی بتایا انہوں نے کہ جی میرے پہ ملک الموت آ گیا جی مجھے لینے. ٹھیک ہے، اور میری اجازت سے میری زندگی جان نکالے گا. ٹھیک ہے، ایون کہ ایسی بھی حدیثیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے، عائشہ اور اوروں سے مروی وہ حدیثیں ہیں. تو اب آپ بات مجھے بتائیں کہ رسول اللہ نے خطبہ الحجۃ الوداع پہ کہا کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. تو دین مکمل کر دیا ہے، اور دین کے 5 ستون ہیں، ان میں سے ایک قرآن ہے، اور اس قرآن کو کتاب کی شکل میں مکمل طور پہ تدوین نہیں کرائی. ٹھیک ہے، قرآن آج آپ کے پاس قرآن ہے جو اس میں جو صورت کون سی سب سے پہلے لکھی جائے گی، سب سے آخر پہ لکھی جائے گی، کون سی درمیان میں ہوگی، کس صورت میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کئی صورتوں کی آیتیں بھول گئی. ٹھیک ہے، وہ باتیں کیا ہیں جی؟ یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے کہ جو ہے نا وہ آپ کو ایسے ہی لگتا ہے کہ رسول کا تو کبھی مقصد ہی نہیں تھا. پھر ایک بات ہے کہ اگر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن رسول پہ اترا تھا اور رسول نے ایک مکمل کتاب آپ کو دے دی تھی، تو اس کتاب کو کتاب کی صورت میں لے کے آنے کے لیے ان دا فارم آف دا بک کسی اور کی ضرورت کیوں پڑی؟ رسول سے اللہ نے یہ کام کیوں نہیں لیا؟ چلیں رسول کو کہتے ہیں رسول کو اپنی موت کا وقت نہیں پتا تھا، یا پھر رسول شاید ابھی 4 دن اور جینا چاہتے تھے. تو اللہ کو تو پتا تھا نا کہ اب رسول دنیا سے آ رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ یہ کتاب کو کمپائل کروا کے آ جائے. ٹھیک ہے، رسول نے نہیں کروایا. وہ کام ابو بکر نے یہ کہہ کے نہیں کرنا چاہتا تھا. ابو بکر اور زید بن ثابت یہ کہتے تھے کہ جو کام اللہ نے خود نہیں کیا وہ ہم کیوں کر لیں. ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں انہوں نے قرآن کو کمپائل کرایا. پھر قرآن کو کمپائل کرایا تو کاپیز جلتی رہی کتنی دفعہ. تو یہ ساری کی ساری اتنی کوسچنیبل باتیں ہیں کہ مسلمانوں کے لیے نا یہ باتیں بالکل عام ہو چکی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو یہ شروع سے ہی بتا دیا جاتا ہے. انہیں لگتا ہے کہ یار ٹھیک ہے بس یہ تو ایسے ہی تھا. ٹھیک ہے، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ پھر اگر موسیٰ نے 5 کتابیں لکھ کے دے دی تھی، کرسچنز اور یہودی مانتے ہیں کہ اس نے 5 کتابیں لکھ کے یشوا کو دی تھی جو زندگی میں ان کا آرک آف کوننٹ جسے مسلمان کہتے ہیں تابوت سکینہ، اس کے اندر موجود تھی. ٹھیک ہے، 5 کتابیں. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ موسیٰ نے لکھ کے دے دی تو رسول اللہ کیوں نہیں تھے لکھ کے دے سکتے؟ وہ بھی دے سکتے تھے لکھ کے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں اسی طرح ہیں کہ اسلام، مجھے یہ نہیں لگتا کہ اسلام ان اٹس پریزنٹ فارم جو ہے وہ رسول اللہ نے بنایا تھا. ایون کہ ان اٹس پریزنٹ فارم شاید ولید اور مروان اور حجاج اور عبد الملک مروان انہوں نے بھی ان اٹس پریزنٹ فارم کے لیے شاید وہ بھی رسپانسبل نہیں ہیں. یہ شاید بعد والے آئے ہوں. میرے خیال میں جو فارمل اسلام آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ شیعہ مسلک کے فارملائز ہونے کے وقت کہیں بنا یا اس کے بھی بعد کہیں بنا. مجھے یہ لگتا ہے کہ شیعہ فرقہ جو ہے نا بیسیکلی وہ زیادہ پرانا ہے سنی فرقے سے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں ہیں. مطلب بات یہ ہے کہ ہم اس پہ اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ زیادہ کیا کر سکتے ہیں. تو ہمیں انفارمیشن نہیں ملتی ہے. اچھا، آپ نے کچھ عرصے پہلے ایک ہنٹ دیا تھا تو کہ آپ جو ہے وہ ڈین گبسن کی جو تحقیق ہے اس کے اوپر کوئی ویڈیو بنائیں گے. میں اس کی کچھ عرصے جب آپ نے یہ کہا نا تو میں نے پھر جا کے دیکھنا شروع کیا. تو اگر آپ میرا خیال پوچھیں، جو اگر یہ جو ہسٹری کے جو گیپس ہیں، میرا خیال ہے ڈین گبسن نے اس کے اندر ایک چھوٹا سا پلگ کرنے کی اس کی بہت اچھی کوشش کی ہے. خاص طور پہ جو ابتدائی مساجد ان کے جو قبلے ہیں ان کا رخ، جو پہلے 100 سال کی مساجد ملتی ہے 624 کے قبلہ چینج ہونے کے بعد، ان کا رخ واقعی جو ہے وہ مکے کی طرف نہیں ہے بلکہ وہ البترا کی طرف تھا، پیٹرا کی طرف تھا. اور یہ فزیکل ایویڈنس آج بھی گراؤنڈ پہ موجود ہے. اور اس کی وہ بہت اچھی ایک مثال دیتا ہے کہ اگر تو ہم پیٹرا کو لے لیں مکہ کے طور پہ، ابتدائی مکہ، تو جو کئی ایررز جو میں یا گیپس نظر آتے ہیں وہ ہم فل کر سکتے ہیں اس لحاظ سے.
आपने कभी इस पे कोई तहकीक की, आपने इस बारे में सोचा? देखें, मैंने, आप अगर पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स में चले जाएं या मेरी फेसबुक की वॉल पे चले जाएं, आपको तकरीबन 21 ऐसे आर्टिकल्स मिलेंगे जो मैंने 1 से लेकर 21 नंबर तक लिखे हुए हैं। ठीक है, वो सारा डैन गिब्सन ने काफ़ी चीज़ें जो हैं उसमें से ली गई हैं, कुछ चीज़ें और बुक से ली गई हैं। प्रॉपर मैंने उसके ऊपर रिसर्च करके लिखा है, मैंने उसके ऊपर सीरीज़ बनानी है। मगर आजकल कुछ मेरा सिलसिला ऐसा है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा अभी मैं लाइव वीडियोज़ को कम करूँगा और मैं ज़रा जो पार्ट वाइज वीडियोस हैं वो दोबारा से ज़्यादा बनानी शुरू करूँगा, ताकि जो है ना ये चीज़ आगे चले। तो उसके ऊपर मेरा पूरा इरादा है। मैं कुछ कारोबारी ज़िंदगी में भी थोड़ा मसरूफ़ हूँ, जो कि जब होगा सॉर्ट आउट, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें मज़ीद फिर आगे चलेंगी। तो मैंने ये करना ज़रूर है, मैं वो काम करूँगा और मैं ऐसा करूँगा कि वो फिर आप लोग याद करेंगे कि किसी ने ये काम किया। नहीं, ये बड़ी मेहरबानी होगी, और अगर ये हो जाए तो मेरा ख्याल में काफी लोगों को इससे जो एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिल सकती है। बिल्कुल, अभी आपके काफी लोग बैठे हुए, तो फिर आपसे इंशाल्लाह बात होगी। चलें, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, फिर आपसे बात करेंगे। ओके, बाय। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो इन्हें शेयर करना मत भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके गेट ऑल नोटिफिकेशंस का बटन दबाना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर करें। पेट्रियन पर आपकी सपोर्ट मेरे इस काम को जारी रखने में बहुत मददगार साबित होगी।